اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ، اپنا ذہین ترین بچہ راہ خدا میں ڈالیں، اس کی تربیت کریں، اس کو کہیں بیٹا میں تمہیں روزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا، تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ امام شافعی کی ماں نے جب امام شافعی کو روانہ کیا نا تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے۔ جس دن امام شافعی فارغ ہوئے لوگوں نے امام شافعی کو اتنے انعام دیے، کئی اونٹ انعامات سے بھر گئے۔ امام شافعی کی والدہ بیوہ تھی اور ایک ہی بیٹا تھا جو کمائی تھی راہ دین میں ڈال دی۔ تو جس دن امام شافعی کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافعی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر، شہر سے باہر آئیں تو ایک قطار اونٹوں کی نظر آئی۔ تو امام شافعی کی ماں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے، تو کسی نے کہا یہ تیرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو اتنا مال و انعام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی تھی، میں نے چھلانگ لگائی، ماں سے سلام کیا، لیکن ماں کے چہرے پہ غصہ تھا۔ میں نے کہا امی میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں، کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، تو آپ ناراض لگتی ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال جمع کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو۔ تو امام شافعی نے صرف چند درہم جیب میں رکھے، باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ ایک بیوہ کا یتیم بچہ آج آ رہا ہے اور اتنا مال، ماں کو تو نہال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا، لیکن کہا شافعی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو جب مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے امام شافعی ہی بنتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محل، کوٹھیاں، دنیا داریاں، یہ چمک دمک دیکھتی ہیں نا اولادیں، تو میں نے دیکھا مدارس دینیا میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے، پیران عظام کے بیٹے، وہ بھی دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور میاں تم کیوں دوڑتے ہو؟ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے۔ یہ کیوں دیکھیں دنیا کو؟ کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک؟ ہماری تو ساری عزت حضور ہے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو۔ تو ایک عالم دین کو، ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا نکالنی چاہیے۔ تو امام شافعی کی ماں نے کہا بیٹے اس کو خیرات کرو، میں پھر تمہارے اوپر راضی ہوں۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنوں آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں لگا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع، جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دی، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ کہا کہ میں صاحب مکان سے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ سایہ کہیں سود نہ بن جائے۔ جس سے قرض لینا ہو اس سے فائدہ لینا سود ہوتا ہے نا قرض کے علاوہ، تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ دو طرح کے تاجر، ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے، اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اے
تاجروں کے گروہ، تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغو بات کر دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کا مداوع کیسے کرو؟ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ دیا کرو، تمہارے اس امر کا یہ مداوع بن جائے۔ تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں، اپنے مال سے نکالیں، کچھ فیصد طے کر دیں اللہ کے نام سے۔ جب اللہ کو شراکت دار بنا لیں گے اپنے کاروبار میں، جب پارٹنر بنا لیں گے، تو اسٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا، تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کریں، تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اس مرکز میں 2 3 4 لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے، تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اس کو شامل کر لیں۔ فرمایا کثرت کے ساتھ پہ صدقہ کرو۔ ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اسلاف کی کہانیاں موجود ہیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض کا انہوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر زیرو سے شروع ہوئے، اللہ نے پھر برکت ڈال دی۔ بعضوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجروں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور اپنا حصہ وہاں جا کے لوگ سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو واپس آ گئے۔ کہا ابو ہریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے۔ کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ 8 دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ، جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس آؤ۔ یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ، اور بر وقت آئیں، سنیں، بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے۔ تو یہ برکتیں ہیں، تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو، کچھ لمحے نکالا کرو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراواں، رزق مبارک، رزق سہل عطا فرمائے۔ حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے، چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حضرت شیخ سعدی بولے پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں بھرتی۔ یہ بھرتی نہیں، اس کو 2 چیزیں بھریں گی، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی۔ تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے۔ کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن اپنے لیے وقت نکالو، اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو۔ ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے، ذیلی مقصد۔ ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضا الہی